میں تو آج بھی روزہ رکھوں گا، آج بھی روزہ رکھوں گا۔ تو 30 دن روزے رکھے، اور روزے کا ثواب کیا تھا معلوم ہے؟ کہ روزے میں جنت نہیں، پیدا کرنے والا اللہ ملتا ہے، اور ایک سجدے پر 2500 نیکیاں ملتی ہے۔ تو میں تو آج بھی روزہ رکھوں گا۔ اور اگر کوئی آج روزہ رکھے، بولو اللہ راضی ہوگا؟ گنہگار ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے منع کیا عید کے دن روزہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا في هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عید کا چاند نظر آ گیا، عید کے دن روزہ مت رکھنا۔ ارے 30 روزے اگر میں نے مغفرت کے واسطے بنائے، عید کے دن روزہ رکھے گا یہ وبال اور مصیبت بن جائے گا، کیونکہ ان دنوں میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے۔ تو یہ دن کے تو معلومات شریعت جو کہے وہ کرنا۔ آج تک وہی روزہ مغفرت والا، آج تک وہی 30 روزے رحمت والے، آج تک وہی 30 روزے ہم کو جہنم سے آزاد کرنے والے، اور آج وہی روزہ رکھے تو وبال اور مصیبت کھڑی ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے شریعت تیری مرضی پر نہیں چلے گی، اللہ رسول کی مرضی پر چلے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اللہ سب کو لے جائے، بولو آمین۔ اللہ مدینہ کا دروازہ کھلوا دے، بولو آمین۔ آج اللہ راضی ہے، کہہ دو اللہ کعبے کا دروازہ کھلوا دے، بولو آمین۔ اللہ حج بیت اللہ نصیب فرمائے، بولو آمین۔ لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں نا تو 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے حج میں، اور ہم کو وہ باندھنے کا کیا؟ احرام۔ اور احرام ہم نے کبھی انڈیا میں احرام باندھا؟ ہمارے صورت میں احرام باندھا؟ اب اچانک وہ احرام، اور پھر وہ 50 لاکھ کا مجمع، اور پھر اس کے ساتھ میں طواف کرنے کا۔ اب ٹھیک ہے جو ڈھیلا ڈھالا باڈی والا ہو نا تو ٹھیک ہے، اب میرے جیسا موٹا ووٹا ہو نا تو بڑا پریشانی ہوتی ہے احرام باندھنے میں۔ تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا اللہ یہ احرام نہیں باندھوں، میں احرام نہیں باندھوں، اپنا کرتا پیجامہ پہنوں گا، بہترین طواف کروں گا۔ اللہ فرماتے مجھے تیرے طواف سے مطلب نہیں، مجھے میرے قانون سے مطلب ہے۔ احرام باندھے گا تو عمرہ قبول کروں گا، احرام نہیں باندھے گا تو تیرا یہاں آنا بیکار ہو جائے گا۔ تو میرے پیارو اپنا کمفرٹیبل نہیں دیکھنا ہے، کس کے مطابق چلنا ہے؟ شریعت کے مطابق۔ اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں سب 3 مرتبہ میرے ساتھ میں پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اس کو تھوڑا آگے ہٹا دو، بس ٹھیک ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ 6:45 پر عید کی جماعت بالکل وقت پر کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو اللہ ہماری عید کو قبول فرمائے، عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو رات تھی انعام والی رات، اللہ سارا انعام ہم کو نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارو، جب یہاں عید کی نماز پڑھ کر جاؤ، باہر بھیڑ بھاڑ جمع نہیں ہونا ہے، گیدرنگ نہیں ہونا ہے، جتنی ملاقاتیں کرنا ہے اپنے اپنے علاقے میں جا کے ملاقات کریں، مسجد کے باہر بھیڑ بھاڑ نہ کریں، تو اللہ کے گھر کا بہت بڑا احترام ہو جائے گا۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس وقت مجھے بات کہنا ہے کہ آج کی رات جو انعام والی رات تھی، اللہ نے قسمیں کھائی، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ وہ مزدور کا کیا بدلہ ہوگا جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی، جو 30 دن تک بھوکا بھی رہا، 30 دن تک پیاسا بھی رہا، 30 دن تک بیوی سے جدا بھی رہا، اس کی کیا مزدوری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں اعلان کر دو میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ تو الحمدللہ رات میں ہم سب کی مغفرت ہو گئی، بولو الحمدللہ۔
ہم سب کی مغفرت ہو گئی ہے۔ اب میرے پیاروں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کے ہمارے اوپر بہت احسان، بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی کے ہمارے اوپر بہت احسان۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں، جلدی جلدی بتا رہا ہوں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بولو بے شک اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے دوست تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں 3 دعائیں مانگی، بولو کتنی دعائیں مانگی؟ اللہ کوئی جواب ہی نہ دے، اللہ یہ بھی نہیں کہے کہ قبول ہے، اللہ یہ بھی نہیں کہے کہ نہیں قبول ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کتنی دعائیں مانگی؟ 3، اور بہت بڑے نبی تھے تو دعا بھی بہت پاور والی تھی۔ پہلی دعا مانگی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، ترجمے پر سب آمین کہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا مانگی، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا، لیکن اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دعا مانگی وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ قیامت کے دن میرے لیے نعمت والی جنتوں کا فیصلہ کرنا، بولا، لیکن اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری دعا بہت زبردست دعا، اللہ کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اے اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل مت کرنا، مجھے رسوا مت کرنا، اس لیے کہ اس دن نہ میرا مال کام آئے گا نہ میری اولاد مجھے کام آئے گی۔ تو کتنی دعائیں ہو گئی؟ 3۔ پہلی دعا اللہ قیامت کے دن معاف کر دینا، نمبر 2 اللہ جنت، نعمت والی جنت دے دینا، نمبر 3 اللہ قیامت میں رسوا ذلیل مت کرنا۔ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، لمبی عمر پائی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب، بالکل سائلنٹ، نہ کوئی پوزیٹیو جواب اور نہ کوئی نیگیٹو جواب۔ لیکن جب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک میں یہ آیتیں اتری کہ حضرت ابراہیم نبی نے یہ دعا مانگی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ مبارک میں خیال آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو مجھے بھی دعا مانگنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا، ہمارے نبی ابھی یوں ہاتھ، دیکھو یوں ہاتھ اٹھا رہے، حضرت جبرائیل آئے، کہا کیا کر رہے؟ اللہ بھیجے، کیا ہوا؟ وہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی نا کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا، حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مانگے اللہ نے آپ کو معصوم بنا دیا ہے، بغیر مانگے اللہ نے سب معاف، بلکہ آپ کو معصوموں کا سردار بنا دیا۔ میرے ساتھ میں پڑھنا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تم تو بخشے بخشائے ہو اور معصوم ہو، وہاں حضرت ابراہیم نے مانگا وہاں جواب نہ ملا، یہاں بغیر مانگے اللہ نے معصوم بنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ اچھا دوسری دعا پر توجہ دینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اللہ جنت، جنت، نعمت والی جنت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے، ہاتھ اٹھائے، پھر حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا جو حضرت ابراہیم نے مانگا نا نعمت والی جنت وہ مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تمہیں جنت تھوڑی دینے والا، وہ تو حضرت ابراہیم نے مانگا، ہم نے جواب نہیں دیا، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنتیں بنائی، بے شک جنتیں بنائی، میں نے جنت بھی بنائی، جنت النعیم بھی بنائی، جنت سلام بھی بنائی، جنت خلد بھی بنائی، جنت مقامہ بھی بنائی، جنت ماوا بھی بنائی، جنت فردوس بھی بنائی، لیکن میرے محبوب میں نے اپنے عرش کے سامنے ایک محل بنایا ہے جس کا نام مقام محمود ہے۔ میرے محبوب آپ مانگے یا نہ مانگے میں تمہیں اپنے عرش کے سامنے لاؤں گا، تم مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوں گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے جنت مانگی اور ہمارے نبی کو کیا مل رہا ہے؟ میرے ساتھ میں بولو نا، مقام ہے، میرے ساتھ میں پڑھو نا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ
وَبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے، عرش کے سامنے آپ کو محل عطا کریں گے۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ اب تیسری دعا جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ مجھے قیامت میں ذلیل مت کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ قیامت میں مجھے بھی ذلیل مت کرنا، رسوا مت کرنا، جیسے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ویسے ہم کو بھی ذلیل اور رسوا مت کرنا۔ حضرت جبرائیل کا آنا، اور حضرت جبرائیل نے فرمایا لو ابھی ابھی اللہ نے یہ آیت دی ہے، اللہ قیامت میں جو چاہے گا وہ کرے گا مگر آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ بولو سبحان اللہ، آپ کو ذلیل و خوار نہیں۔ تو ہمارے نبی رونے لگے، بھائی یہ تو انعام ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو ذلیل نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی رونے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سب معلوم ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی، اللہ کو سب معلوم میرے محبوب رو کیوں رہے۔ تو اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ، بولو نا میری امت کا کیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب، تمہیں بھی رسوا نہیں کروں گا، تمہاری امت کو بھی رسوا نہیں کروں گا۔ لیکن ہمارے نبی رو رہے، اب کیوں رو رہے بھائی؟ اب تو فیصلہ ہو گیا۔ کہا اللہ قیامت کے دن کتنا اندھیرا ہوگا، ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور معلوم نہیں سارے امتیوں کو میرے دوڑایا جائے گا، کوئی گر جائے گا، پاؤں میں چوٹ لگے گی، کسی کو ہاتھ میں چوٹ لگے گی۔ ہمارے نبی نے روتے روتے کہا میرے امتی کو چوٹ لگے یہ بھی مجھے گوارا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تمہیں رسوا نہیں کریں گے، تمہاری امت کو بھی رسوا نہیں کریں گے، اور جو تمہارا سچا محبت کرنے والا، اللہ فرماتے اس کے انگوٹھے کے ناخن میں ایسا نور دوں گا کہ وہ نور بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، اور قیامت کے میدان میں خوشی خوشی کشاک کشاک جاتا رہے گا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ یہ آیت 28واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ جن کو یاد ہو سب میرے ساتھ میں پڑھے، ایک ایک چیز کو دیکھنا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، بولو قیامت میں اللہ ہمارے محبوب کو رسوا اور کس کو نہیں کریں گے؟ والذین آمنوا معہ، ان کی امت کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ اور قیامت میں شان کیا ہوگی؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ بس سارے کے انگوٹھے پہ اتنا اچھا اجالا ہوگا، یہ لائٹ وائٹ کوئی کام کی نہیں، وہ اللہ کے نور کا اجالا ہوگا، ہم چلیں گے، اب نبی کے پیچھے پیچھے ہم بھی جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو ہمارے نبی کو ہماری یاد آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں تو میرے دوستو ہم کو نبی کی یاد آتی ہے؟ پورا رمضان گیا، میں ایک بات بتاؤں، زندگی گزارنا ہے تو نبی کے طریقے پر ہی گزارنا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی اگر ایسا بولے مولانا 30 دن روزے رکھے ہیں، ہیبٹ ہو گئی، عادت ہو گئی، میں تو آج بھی روزہ رکھوں گا، آج بھی روزہ رکھوں گا، تو 30 دن روزے رکھے۔ اور روزے کا ثواب کیا تھا معلوم ہے؟ کہ روزے میں جنت نہیں، پیدا کرنے والا اللہ ملتا ہے، اور ایک سجدے پر 2500 نیکیاں ملتی ہے۔ تو میں تو آج بھی روزہ رکھوں گا، اور اگر کوئی آج روزہ رکھے، بولو اللہ راضی ہوگا؟ گنہگار ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے منع کیا عید کے دن روزہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا في هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عید کا چاند نظر آ گیا، عید کے دن روزہ مت رکھنا۔ ارے 30 روزے اگر میں نے مغفرت کے واسطے بنائے، عید کے دن روزہ رکھے گا یہ وبال اور مصیبت بن جائے گا، کیونکہ ان دنوں میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے۔ تو یہ دن کے تو معلومات شریعت جو کہے وہ کرنا۔ آج تک وہی روزہ مغفرت والا، آج تک وہی 30 روزے رحمت والے، آج تک وہی 30 روزے ہم کو جہنم سے آزاد کرنے والے، اور آج وہی روزہ رکھے تو وبال اور مصیبت کھڑی ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے شریعت تیری مرضی پر نہیں چلے گی، اللہ رسول کی مرضی پر چلے گی، بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اللہ سب کو لے جائے، بولو آمین۔ اللہ مدینہ کا دروازہ کھلوا دے، بولو آمین۔ آج اللہ راضی ہے، کہہ دو اللہ کعبے کا دروازہ کھلوا دے، بولو آمین۔ اللہ حج بیت اللہ نصیب فرمائے، بولو آمین۔ لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں نا تو 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے حج میں، اور ہم کو وہ باندھنے کا کیا؟ احرام۔ اور احرام ہم نے کبھی انڈیا میں احرام باندھا؟ ہمارے صورت میں احرام باندھا؟ اب اچانک وہ احرام، اور پھر وہ 50 لاکھ کا مجمع،
اور پھر اس کے ساتھ میں طواف کرنے کا. اب ٹھیک ہے جو ڈھیلا ڈھالا باڈی والا ہو نا تو ٹھیک ہے, اب میرے جیسا موٹا ووٹا ہو نا تو بڑا پریشانی ہوتی ہے احرام باندھنے میں. تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا اللہ یہ احرام نہیں باندھوں, میں احرام نہیں باندھوں, اپنا کرتا پیجامہ پہنوں گا, بہترین طواف کروں گا. اللہ فرماتے مجھے تیرے طواف سے مطلب نہیں, مجھے میرے قانون سے مطلب ہے. احرام باندھے گا تو عمرہ قبول کروں گا, احرام نہیں باندھے گا تو تیرا یہاں آنا بیکار ہو جائے گا. تو میرے پیارو اپنا کمفرٹیبل نہیں دیکھنا ہے, کس کے مطابق چلنا ہے؟ شریعت